میں اس موقع پر آپ حضرات سے دو درخواستیں کروں گا۔ ایک درخواست تو نصیحت کرنے کے قابل تو نہیں میں، لیکن تجربات جو ہیں وہ اس بات پر شاہد ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بات کہہ دینی چاہیے۔ خاص طور سے جو مخیر حضرات ہیں وہ جب بھی کسی بھی ادارے کے ساتھ تعاون کریں، ضروری نہیں کہ فاؤنڈیشن کی بات کر رہا ہوں، تو اس تعاون کو اپنے لیے خدمت کا ذریعہ سمجھیں کہ ہم خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ معتمم، ناظم یا کمیٹی پر احسان نہیں کر رہے۔ یہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں یہ تو طلباء پر خرچ ہوتا ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، دینی علوم سیکھتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو یہ امانتاً ہے، آپ نے دیا، ہم نے لیا، اور جس مصرف کے لیے دیا اس مصرف میں ہم نے خرچ کر دیا۔ کچھ حضرات کی عادت ہوتی ہے، وہ حضرات جو ہیں ایسا لگتا ہے جیسے فاؤنڈیشن کو یا دین کے راستے میں پیسہ خرچ نہیں کر رہے بلکہ احسان کر رہے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ کچھ افراد ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جب بھی کتنی بڑی رقم وہ پیش کرتے ہیں تو وہ پیش کرنا کہلاتی ہے، ہاتھ بچھے ہوتے ہیں ان کے، اوپر نہیں کرتے ہاتھ، وہ نیچے ہاتھ کر کے ایسے پیش کرتے ہیں، تو لگتا ہے کہ جو پیسے پیش کیے جا رہے ہیں یہ واقعی خدا کے راستے میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما لے، اور حکم بھی یہی ہے کہ نیکی کرو، خدا کے راستے میں دو، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو کر کے۔ تو جب بھی ہم پیسہ دیں اللہ پہ بھروسہ کر کے دیں اور یہ سمجھ کے دیں کہ اللہ کا احسان کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے راستے میں قبول و منظور فرمایا۔ اور دوسری بات، سخی ہمیں بننا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اپنی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی حیثیت سے کچھ بڑھ کر خدا کے راستے میں خرچ کریں۔ فاؤنڈیشن کا کام یہ سمجھ لیجئے کہ آگے بڑھنے میں رک گیا ہے، اور رکا کیوں ہے؟ ایسا نہیں کہ ساتھی موجود نہیں، اساتذہ موجود نہیں، مدارس موجود نہیں، طلبہ موجود نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اور جب اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو کام آگے کیسے بڑھائیں گے؟ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اپنی چاہے تنخواہ ہو چاہے کاروبار ہو، آمدنی، کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور مختص کریں کہ یہ ہمیں فاؤنڈیشن کو دینا ہے۔ بلکہ کیا ہی اچھا ہو، کچھ افراد ہیں ایسے ماشاءاللہ جنہوں نے طلبہ کے بارے میں فرمایا یہ ایک طالب علم کا پورا حفظ قرآن تکمیل کر لے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، 10 حافظ قرآن تکمیل کر لیں ہم انشاءاللہ خدمت کریں گے، عالم دین پر کتنا خرچہ آتا ہے تیار کرنے پر ہم حاضر ہیں۔ تو اگر اس طرح اگر ہر شخص کوئی نہ کوئی خدمت اپنے سر لے لے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ فتنوں کا دور دورہ ہے، نت نئے فتنے روزانہ سر اٹھا رہے ہیں، اور ان فتنوں کا مقابلہ مدارس ہی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ شریعت کی بالادستی جو ہے وہ مدارس کے ذریعے ہی قائم ہو سکتی ہے۔ تو ہم سب کو مدارس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو مدارس کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ کیا بلکہ بہت کچھ نکال کر خدا کے راستے میں دیں، اور اس مدارس دینیہ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ آئیں ہماری فاؤنڈیشن میں، معلومات کریں، اگر مطمئن ہوتے ہیں کام سے تو ضرور ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، اور اگر مطمئن نہیں ہوتے تو کسی اور مدرسے کے ساتھ جہاں آپ مطمئن ہوں وہاں آپ تعاون کر دیجئے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں جہاں پر بھی اہل سنت کے دینی مدارس ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے مدارس مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹائم کیونکہ کافی ہو چکا ہے، مجھے تو بیان کے لیے کہا تھا، تو میں نے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے
یہ رکھ دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بچوں کو جو فارغ ہوئے ہیں، اللہ انہیں علم کے نور سے روشن فرمائے اور اس نور سے عالم میں اجالا ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ صرف بچے ہی نہیں، ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں بچیاں بھی ہیں۔ اور ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں کہ کوشش کریں آپ سارے حضرات بھی اپنے ایک ایک بچے کو مدرسے میں عالم دین بننے کے لیے ضرور عالم دین بنائیے ان کو جا کے۔ انشاءاللہ ایک بھی عالم دین تیار ہو گیا، ہم قبر میں چلے جائیں گے مگر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا جو ہے۔ ایک بات اور مجھے یاد آگے مجھے کہنی تھی کہ کیونکہ پروگرام طلبہ ہی کا ہے، ہو سکتا ہے بعض حضرات پوچھتے ہیں کون سے بڑے عالم آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ عالم تو ہمارے سارے بڑے ہیں، لیکن ہم نے اس مرتبہ تقریر زیادہ علماء سے نہیں کرائی۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، بچوں کی کارکردگی جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے، اور یہی وجہ آپ نے دیکھا کہ مختلف شعبہ جات کے اندر بچوں نے پرفارم کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ سارے کا سارا پروگرام بچوں پر۔ دوسرا، بہت سے بھائی جلدی کرتے ہیں، ارے بھائی 12:30 ہو گئے، 1 ہو گیا، جلدی کرو کب ختم ہوگا۔ ارے آپ جو ہے شادی میں جاتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، 2 بجا دیتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو جلدی نہیں۔ یہ بچوں کا پروگرام ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ ان کی دستار باندھی جائے اور ان کو اسناد پیش کی جائے، تو ہمیں جو ہے اس موقع پر اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے اور اس حاضری کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھنا چاہیے کہ اتنے سارے وفاد کرام کی تکمیل ہو رہی ہے، دعائے خیر ہوگی، اس دعائے خیر کی برکت سے میرے بگڑے کام سنور جائیں گے، ملک و قوم کے اندر بھی انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی، بلکہ انشاءاللہ عالم اسلام کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بس یہ میری کچھ گزارشات تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔